اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ احزاب 5 ہجری 627 عیسوی میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا، اور ابو سفیان نے مشرکین اور یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ خزاع کے چند لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حملہ بول دیا۔ تینوں طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امنڈ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جان چھوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے، اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور وہ جنگ سے جان چھڑا کر اپنے گھروں میں چپ کر بیٹھنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین اور انصار اس طرح سینہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ کوئی صلا اور کوئی احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرت، اسلامی شجاعت کی تصویر قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے، بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار نے جب مدینہ کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ تو ایک ایسی تدبیر ہے کہ جس سے عرب کے لوگ ابھی تک نہ آشنا تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کناروں سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگباری شروع کر دی۔ کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے پریشان تھے، مگر ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا، اور وہ اپنے اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہاں مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو قہر و قہار غضب جبار بن کر لشکر کفار پر اللہ کی مار بن گئی۔ دیگیں چولوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر لڑک گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے، اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ شدید سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی، جن کے رعب اور دبدبے سے کفار کے دل لرز گئے،
اور ان پر ایسی دہشت اور وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں رائے فرار اختیار کرنی پڑی۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا اور موسم نہایت خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہذا اب مدینہ کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دیا گیا اور بہت سا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے کفار کا لشکر بھاگ نکلا۔ باقی قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ غزوہ احزاب کو اسلامی تاریخ کے غزوات میں باقی غزوات کی طرح ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس جنگ کی خاص باتیں یہ تھیں کہ اس جنگ میں مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھود دی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی جنگی تدبیر تھی کہ جس سے عرب کے لوگ ناواقف تھے۔ خندق کھودنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان مالی اور افرادی طاقت میں کافروں سے بہت کم تھے، اور دوسری طرف کفار نفری تعداد اور ہتھیاروں میں مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے، جس کے باعث مسلمانوں نے اس جنگ میں مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا مناسب سمجھا اور مدینہ کے گرد حفاظتی خندق کھود کر کفار کو حیران کر دیا۔ اس جنگی تدبیر کو صدیوں تک جنگوں میں بروئے کار لایا گیا۔ غزوہ احزاب کی دوسری سب سے بڑی اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خندق کی کھدائی کے دوران معجزات تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت بڑی چٹان آ گئی جس کو توڑنا ناممکن تھا۔ بہت سے طاقتور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کوششیں کی، مگر چٹان اتنی بڑی اور مضبوط تھی کہ سب کی ہمت جواب دے گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام چٹان کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا نام لے کر چٹان پر ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ان دنوں مسلمان سخت مالی بحران کا شکار تھے اور کھجوریں کھا کھا کر صبح و شام خندق کی کھدائی کرتے۔ ایک روز ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں گھر کا بکرا ذبح کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے گھر دعوت پر بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا کہ آج فلاں شخص کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے دعوت ہے۔ یہ سن کر وہ صحابی بڑا پریشان ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ گھر میں صرف 5 روٹیاں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لشکر کو دعوت دے دی، اب کیا ہوگا؟ بیوی نے خاوند کو تسلی دی کہ آپ کوئی فکر نہ کریں اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور معجزے کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لشکر سے کہا کہ بنا دیکھے سالن ڈالتے جاؤ اور بنا دیکھے روٹیاں اٹھاتے جاؤ۔ چنانچہ تمام اسلامی لشکر نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور اس کے باوجود کھانا ختم نہ ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ میرے محترم عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور خوبصورت سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔